اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں سی سائنس ٹیوٹس کا چینل اور میرا نام ہے جی وکاس۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج جمعے کا دن ہے اور کالج سے جلدی چھٹی بھی ہو گئی، تو جمعے کی نماز پڑھی اور پھر اس کے بعد والدہ کی قبر کے اوپر گئے، پھر اس کے بعد واپس آیا۔ تو میں نے سوچا کہ یار آج ویڈیو جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کے لیے کچھ اس طرح کی بنائے کہ جس میں ان کو کچھ تھوڑا سا موٹیویٹ کیا جائے۔ وہ اس لحاظ سے کہ بہت سے اسٹوڈنٹس جو ہیں جو دیہات میں پڑھتے ہیں ان کو گائیڈنس کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ویسے تو ہیں ماشاءاللہ بہت زیادہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، ان کے مطابق وہ بہت زیادہ نالج رکھتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمارا فرض بنتا ہے کہ ایز اے ٹیچرز جو مختلف کالجز، چاہے وہ گورنمنٹ میں ہیں چاہے وہ پرائیویٹ کالجز میں ہیں، ہم ان کو پڑھائی کے ساتھ ساتھ ان کی اخلاقیات کے اوپر بھی ان کو موٹیویٹ بھی کریں اور ان کو درس بھی دیں۔ تو جو اسٹوڈنٹس ابھی پیپر دے رہے ہیں میٹرک کے، ان کے لیے بیسٹ وشز سب سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے آپ کے پیپرز کے اندر۔ جنہوں نے دیکھے جی پڑھا ہوگا ظاہر سی بات ہے ان کے لیے پیپر آسان ہوں گے، جنہوں نے نہیں پڑھا ہوگا ان کے لیے مشکل ہی ہوں گے۔ اور جب اسٹوڈنٹس پیپر دے رہے ہوتے ہیں اور ان کو مشکل پیپر ان کے سامنے آ جائے، مشکل پہلی بات ہے انہی کو آتا ہے جنہوں نے سارا سال محنت نہیں کی ہوتی، دوستیاں یاریاں نبھائی ہوتی ہیں، پھر آخرکار بھگت رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ اس وقت کہتے ہیں کہ جی کوئی اس طرح کا معجزہ ہو جائے کہ جی ہمارا پیپر بھی حل ہو جائے اور ہمیں اس پریشانی سے نکلیں۔ تو اس ٹائم پھر کچھ نہیں ہو سکتا، چاہے آپ جو مرضی کر لیں۔ اگر ایمانداری کے ساتھ ڈیوٹی نگران دے رہے تو پھر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن ہمارا بدقسمتی سے ایجوکیشن سسٹم اتنا خراب ہو چکا ہے کہ یہاں پر کچھ چند پیسوں کے لالچ میں آ کر لوگ چیٹنگ بھی کراتے ہیں، جس کی وجہ سے بچوں کا مستقبل خراب کر دیتے ہیں۔ پھر وہ بچہ جب اگلی کلاس میں جاتا ہے، اگلی کلاسز کے اندر بھی وہ یہی کہتا ہے کہ سر میں نے پچھلی کلاس میں جب پیپر میں دیا تھا تو میرے والد صاحب نے، میرے چاچو نے، میرے ماموں نے سیٹنگ کرا دی تھی، ہو جائے گا پیپر، آپ پریشان نہ ہو، ہمارا فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں بھی حل نکل آئے گا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ پھر اسی طرح کا اسٹوڈنٹ جب آگے جاتا ہے معاشرے کے اندر تو پھر وہ اسی طرح کے کام کرتا ہے، سفارشوں کی بیس پر رشوت لے کے، نہیں ہوگا تو لڑائی کرنے شروع ہو جائے گا، قتل و غارت شروع ہو جائے گی۔ تو اس لحاظ سے یہ چیز ہمارا فرض بنتا ہے جو بورڈز کے پیپرز دے رہے ہوتے ہیں ان کے اوپر جو ڈیوٹیز کرتے ہیں ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ ان کے اوپر سختی سے ایکشن لیں۔ جب ہم نے بورڈز کے اندر رولز بورڈ نے بنائے ہوئے ہیں کہ جی اگر جو سختی کرتا ہے اس کو یہ سزا دیں، یہ جرمانہ ہوگا، تو آپ لوگ کیوں نہیں اس پہ ایکشن لیتے؟ تو میں ان لوگوں کے خلاف بہت زیادہ مذمت کرتا ہوں کہ جو غلط سپورٹ کرتے ہیں بچوں کو، جن بیچاروں نے محنت کی ہوتی ہے، جنہوں نے سارا سال محنت کی ہوتی ہے، پڑھتے ہیں، بارشوں میں آتے ہیں، دھوپ میں آتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، پھر ان کے دوران پیپرز بھی آتے ہیں وہ حل کرتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ گاڑیوں پہ آتے ہیں، والدین خرچہ اٹھاتے ہیں، سارا کچھ بہت مشکلات سے گزر کے آتے ہیں اور وہ پڑھتے بھی ہیں ایمانداری کے ساتھ، ان کے ساتھ ناانصافی کی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، ایسے لوگ جو کبھی جنہوں نے ساری کلاسز کبھی اٹینڈ نہیں کی اور کبھی آئی نہیں، اٹینڈنس کبھی نہیں لگوائیں، کلاسز میں ریگولر نہیں آئے، آپ ان کو سفارشی بیس پر پیپر کروا کے ان کو پاس کرا دیتے ہیں، جو کہ سراسر زیادتی ہے۔ تو ایسے لوگوں کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے بالکل۔ اور اپنے علاقے کے اندر بہت سے ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو اپنی ڈیوٹیز خود لگواتے ہیں صرف اسی بیس پہ کہ ہمارے پاس یہ بچہ پڑھتا ہے، ٹیوشن پڑھتا ہے، یہ ہمارے پاس موجود ہے، اس لیے کہ ٹیوشن بھی پڑھتا رہے گا اور ہمارا ایک نام بھی بنا رہے گا، بچہ پاس بھی ہو جائے گا۔ تو شرم کا مقام ہے ان لوگوں کے لیے جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک استاد کا رتبہ دیا ہے اور استاد پازیٹیو کام کے لیے درس دیتا ہے، نہ کہ استاد غلط کاموں کے لیے درس دے۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے پنجاب کے اندر یہی بہت زیادہ چل رہا ہے کہ جس کے ساتھ لنک ہے اس کے بچے کو پاس کرا دیا جاتا ہے، یا جو بچہ کسی ٹیچر کے پاس، گورنمنٹ ٹیچر کے پاس ٹیوشن پڑھتا ہے تو وہ اس کو بتا دیتا ہے کہ پیپر کے قریب کہ میرا جو رول نمبر ہے وہ اس اسکول کے اندر ہے اور آپ نے ہیلپ کرنی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے اس نے ہیلپ تو کرنی ہے، اس نے اپنی ٹیوشن کے اندر وہ بچہ اس کے پاس پڑھتا ہے تو اس نے اپنی عزت بھی بچانی ہے، تو وہ اس کے لیے پوری محنت کرے گا، کوشش کرے گا کہ اس کی ہیلپ کی جائے
اور اس کو پاس کسی طریقے سے پاس کرایا جائے۔ بچے کے والدین بھی بڑے خوش ہو جاتے ہیں، بچہ بھی خوش ہو جاتا ہے، لیکن آخر کار جب وہ پریکٹیکل لائف میں جاتا ہے سیکنڈ ایئر کے بعد، جب وہ جابس کے لیے نوکری کے لیے جاتا ہے، تو وہاں وہی ٹیچر آپ کو کام نہیں آتا، کیونکہ وہ وہاں پر موجود نہیں ہوتا۔ وہاں پہ آپ کی قابلیت اور ذہانت ہی کام آتی ہے جنہوں نے ایمانداری سے پڑھا ہوتا ہے۔ اس لیے میں آپ کو یہی کہوں گا بچوں کو جو ابھی فرسٹ ایئر کے پیپر بھی دینے جا رہے ہیں اور سیکنڈ ایئر کے پیپر بھی دینے جا رہے ہیں، کہ آپ ابھی سے اس چیز کو ذہن سے نکال دیں کہ ہم نے چیٹنگ کر کے ہی پاس ہونا ہے، یا ہمارے کسی ماموں کا رشتہ دار ہے، کوئی دوست ہے، چاچے کا دوست ہے، تو میرا کوئی ریلیٹیو ہے جی، مجھے بورڈ کے اندر آسانی سے ہیلپ مل جائے گی پیپرز کے دوران، تو اس چیز کو ذہن سے نکال دیں۔ اگر آپ ابھی کامیاب ہو بھی گئے تو آگے کامیاب ہرگز نہیں ہوں گے، جو مرضی کر لیں آپ آگے کامیاب نہیں ہوں گے، یہ میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں۔ اس ویڈیو کے اندر آپ بے شک نوٹ کر لیں، آپ کامیاب نہیں ہو۔ اکا دکا کوئی سفارشی ہو بھی گیا تو ہو جائے گا، لیکن وہ بھی لانگ ٹرم کے لیے نہیں، عارضی طور پر اس کو کوئی نہ کوئی نوکری مل جائے گی، لیکن کسی ٹائم پہ وہی بندہ جس نے آپ کو سفارش کی بیس پہ جاب دلوائی ہوگی وہی آپ کو دھکے دے گا یا آپ کو بدنام کرے گا۔ اس لیے اپنی محنت کریں، چاہے آپ 50% ہی کیوں نہ کریں، لیکن ایمانداری کے ساتھ اپنا پڑھیں، اور انشاءاللہ جب آپ کی نیت صاف ہوگی، آپ اچھے طریقے سے پڑھیں گے تو آپ کو اللہ تعالیٰ بھی غیبی مدد عطا فرمائیں گے اور آپ کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اچھے لوگوں کی سپورٹ کرتا ہے، اچھے لوگوں کے ساتھ دیتا ہے، برے لوگوں کا ساتھ نہیں دیتا۔ جس نے ایمانداری کے ساتھ محنت کی ہوگی، جس نے اچھی نیت کے ساتھ تیاری کی ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کو بالکل اس کے ذہن کو وسیع کر دیتے ہیں، اس کے اندر ایک ایسی اس کی یادداشت سٹرونگ کر دیتے ہیں کہ وہ اس کو چیزیں ساری یاد رہتی ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی جس میں اسٹوڈنٹ کو صرف یہ بتانا تھا کہ آنے والی لائف کے اندر آپ کے لیے بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اگر آپ ان جیسی حرکات کرتے ہیں پیپرز کے دوران، یہ پڑھتے نہیں ہیں یا چیٹنگ اور سفارش کی بیس پہ جاتے ہیں۔ پاس ہونا آپ ویسے بھی سفارش کی بیس پر اگر ہو بھی جاتے ہیں تو آپ کو کوئی بڑا انعام نہیں ملے گا، حقیقت میں آگے جا کے مشکلات کا سامنا بڑھ یا نہ ایسے لوگ پھر آپ کو نہیں ملیں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک چھوٹی سی ایک ویڈیو تھی آپ کو صرف بتانے کے لیے کہ پازیٹیو رہیں، اچھے کام کریں، پڑھیں، نیت آپ کی صاف ہونی چاہیے، تھوڑا سا پڑھیں لیکن ایمانداری سے پڑھیں، ان کاموں سے دور رہیں، چیٹنگ سے دور رہیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب لازمی کرے گا۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔